السلام علیکم میرے پاکستانیوں. ایک پاکستان اور انڈیا پہ ایک جنگ کا ماحول طاری ہے، جنگ ہو رہی ہے جناب. جنگ کو لوگوں نے اس کا بڑا نان سیریسلی لے لیا کہ جنگ ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے نا پاکستانی ماشاءاللہ اتنے میچور ہو چکے ہیں، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، اور آخری جو 3 سالوں میں انہوں نے دیکھا، اب وہ بڑے جو ہے نا ان کو سمجھ آ گئی ہے، ساری ڈرامے بازیوں کی سمجھ آ گئی ہے. تو جو کچھ جو ہے نا بڑے مزے کے میمز جو ہیں، بڑا انٹرسٹنگ جو چل رہا ہے. میں نے نئے کپڑے بھی نہیں بنائے. کترینہ کیا سوچے گی؟ جنگ ہوگی تو کترینہ کیا سوچے گی؟ ہم کاسٹ سے باہر جنگ نہیں کرتے. کیا سلمان خان نکاح والی گلی سے گزرے گا؟ جنگ میں لاہوریوں سے راستہ نہیں پوچھنا، اور جنگ میں کراچی میں موبائل نہ لے کے آئیں. تو اور بھی بڑے مزے کے میمز روز ایک نئے جو ہے نا، پاکستانیوں کا سمجھ آتا ہے کہ پاکستانی ماشاءاللہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو جنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جنگ بہت سیریس بات ہے، کوئی مذاق والی بات نہیں ہے. جنگ اگر ہم دیکھیں تو ہم سیریا کو دیکھیں، ہم غزہ کو دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ ہے کیا، کس طرح انسانیت پہ ظلم ہے. جنگ کس طرح ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں جنگوں سے. تو جنگ جو ہے نا، جو ہم نے ایک بنایا ہوا تھا نا، ایک رومانوی جنگ کو بنایا ہوا تھا. 65 کی جنگ ہوگی جناب، گانے لگ رہے ہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے، اور ترانے چل رہے ہیں. تو ہم تو اسی رومان میں رہے کہ جناب جنگ ایسی ہوتی ہے. ہم بھی خوش ہوتے رہے، ہمیں ایک ترانہ لگ جاتا تھا، ہمیں جوش آ جاتا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جناب جنگ ہونے والی ہے، ہم جا کے جنگ میں لڑیں گے، آگے جا کے لڑیں گے، اور کیا نہیں ہوگا. ہمیں یہی بتایا گیا کہ 65 میں بھی ایسا کچھ ہو گیا تھا، فرشتے آگے تھے لڑنے، اور کیا نہیں ہو گیا تھا. عام لوگ چلے گئے تھے، اور مجاہدوں کا ساتھ دینے، اور کیا ہم نے شہیدوں پہ گانے بنائے. اب پاکستانیوں کو اتنی عقل آئی ہے نا کہ، لیکن مزے کی بات ہے کہ جو ہمارے نیبر ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی، ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی. ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب کوئی غیر مقبول ہونے لگتا ہے تو جناب ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے جس سے جناب مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن انڈین لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی جو ہے نا مودی سرکار، وہ کیسے ان کو بیوقوف بنا رہی ہے. ٹھیک ہے اگر پاکستان نے کیا، دیکھیں میں نہیں کہہ رہی پاکستان نے کیا، لیکن کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انڈیا جو ہے بلوچستان کی ہر چیز میں انڈیا انوالو ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے انوالو ہوتا ہے. تو انڈیا تو اسی طرح جو ہے پاکستان جو ہے، اگر کشمیر میں کوئی ایسی چیز ہے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اس میں، پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. ظاہر ہے انہیں ثبوت ہوں گے، ان کے پاس نہیں ہوں گے ثبوت، انہیں دینے چاہیے. یہ میں تو نہیں کہہ رہی، لیکن ہمارے ڈیفینس منسٹر نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. یہ کام ہم پچھلے 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو کیا پتہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے نا. تو انڈیا جو ہے جب ہوتا ہے بلوچستان میں یہ کام، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بلوچستان کو الگ ہو جانا چاہیے. تو کشمیر میں ہوا تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو مسلمانوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، لاشیں گری ہوں گی، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے چکر میں جو ہے نا مودی سرکار، ان کا فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ جنہوں نے جو ہیٹ پھیلایا نا اپنے لوگوں میں مسلمانوں کے خلاف، ایک جو انہوں نے ویسے تو اپنے ملک کو بہت آگے پہنچایا، تعلیم میں وہ بڑے آگے چلے گئے، ہم کوسوں دور ہیں ہم ان سے، لیکن ہمارے دماغ بڑے شارپ ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہم سے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کیا مقبولیت میں، کس کی مقبولیت میں اس سے اضافہ ہو رہا ہے. لیکن انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ تعلیم یافتہ تو بہت ہو گیا، آئی ٹی ایکسپرٹ تو بن گئے، لیکن وہ سیاست دانوں کو نہیں سمجھے. کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزوں سے جو ہے مودی سرکار کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، کہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو گالیاں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں. میں پچھلے جو ہے کتنے عرصے سے، چلے کچھ ہی عرصے کی ہم بات کر لیں، باقی تو ہم نے 80,000 جو لوگ، 80,000 تو بہت کم شاید نمبر ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کتنے لوگوں کو ہم نے دہشت گردی میں کھویا. اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں ڈرون اٹیکس لے کے بلوچستان میں کتنے گاڑیوں سے اتار کے اٹیکس ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم نے تو جا کے چیخو پکارنے شروع کر دی کہ انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے. آرمی پبلک اسکول کا جیسے بڑا سانحہ پاکستان میں ہوا، ہم نے تو شور ہنگامہ نہیں کیا کہ ہمیں کہ انڈیا نے کیا، انڈیا نے ہم کر دیں، ہم نے ان کی لاشیں نکالنی ہیں، لاشیں گرانی ہیں. لیکن انڈین لوگوں کو، بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے نا، یہ ان سے مودی سرکار کیا کروا رہی ہے. جس نے بھی کیا سب کو پتہ ہے، دونوں اپنے ملکوں میں کرواتے ہیں، لیکن کیا جو ہے نا، ہمیں جو فوکس ہمارا پاکستان پہ ہی ہونا چاہیے. تو پاکستان میں جو ہے وہ یہ سب کچھ جو جنگ کا ماحول اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس پہ وہ سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. وہ غریدہ فاروقی کے ایک ٹویٹ سے ہی سمجھ آ جاتی ہے. وہ جن کو بہت زوم تھا مقبولیت کا، وہ کیا ہوا؟ چند دن میں نیشنل ڈسکورس سے ایسے ریلیونٹ ہوئے کہ کوئی نام لیوا نہیں رہا. غریدہ فاروقی ویسے بھی مشکل لفظ بولنے کو بڑا وہ سمجھتی ہیں، کہ بڑا قابل فخر سمجھتی ہیں. پوری قوم متحد اور افواج کے ساتھ یکجان، نہ کوئی سیاست نہ کوئی خان، سب سے پہلے پاکستان. غریدہ آپ کے اپنے ٹویٹ سے ہی خان جس دن نکل جائے گا نا، تو ہم کہہ دیں کہ خان ارریلیونٹ ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے. تو خان نہ کبھی ارریلیونٹ ہوا تھا اور نہ کبھی ارریلیونٹ ہے, اور ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے کہ کیا نیشنل یونٹی کی جو متحد ہے, اور متحد والی جو چیز ہے نا, متحد تو ہم ضرور ہوتے اگر ہمارا خان باہر ہوتا. ہمارا خان باہر ہوتا تو اس نے تو یہ بھی, اس نے کیونکہ ہمیں ہمارے خان نے ہی سکھایا کہ یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری, تو ہمارا خان باہر ہوتا تو ہم متحد کھڑے ہوتے, ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن جب تک خان باہر نہیں ہے, اور باہر ہونا تو دور کی بات, خان سے اس کی بہنیں آج ملنے گئی ہیں, آج جب خان کی بہنیں اس سے ملنے گئی ہیں تو ان کو دھکے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں باہر کھڑی رہتی ہیں, دھوپ میں کھڑی رہتی ہیں, تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں. ہم ان کے ساتھ ایک دو دفعہ گئے, پھر انہوں نے کہا کہ مجمع اکٹھا نہ کریں, ہم آپ کو ملنے دیں گے. انہوں نے جھوٹ بولا کہ آپ دھرنے کی بات نہ کریں, مجمع اکٹھا نہ کریں, ہم آپ کو ملنے دیں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. آج جب دھکے پڑے تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. ہماری جنگ جو ہے نا سر پہ کھڑی ہے, تو اس لیے تو ہم نے جنگ کو اتنا مذاق بنا لیا نا, کہ جب سب نے مذاق بنا لیا تو پھر عام لوگ کیا کریں, عام لوگ اس کو کیسے سیریس لے سکتے ہیں. جب آپ جنگ سر پہ کھڑی ہے اور آپ جو ہے علیمہ خان کو دھکے دیں گے, آپ صنم جاوید کو پکڑ دھکڑ میں اس پہ تشدد کریں گے, تو کون کس کو سیریس لے گا, کون ساتھ متحد ہو کے کھڑا ہوگا, مجھے بتائیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کسی کو متحد کرنا ہو تو یہ فریدہ فاروق کے ٹویٹ سے کوئی متحد نہیں ہوگا. متحد کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے. اگر ہم 26 نومبر کو متحد نہیں تھے تو پھر آج کیسے متحد ہو جائیں گے. 26 نومبر کو ہم نے گولیاں کھا لی, عام لوگوں نے گولیاں کھا لی, ان کو پتہ ہی نہیں کس نے مارا. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کو ہم نے کیوں مذاق بنا لیا, ہم نے تو اتنے گولیاں کھا لی. پیسفل پروٹیسٹر ہمارے ایسے مر جاتے ہیں, تو جنگ بھی شاید ہمارے لیے اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے. حالانکہ جنگ کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوتی. جنگ ایک بہت خطرناک چیز ہے, اور اس میں جو انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. اور یہ ایک محیط پیرزادہ نے ایک بہت اہم بات کی ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو مودی ہے نا, مودی کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ جو کرتا ہے, وہ کہتا ہے نا, وہ کر کے چھوڑتا ہے. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کر کے چھوڑنا ہے. تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. سب پتہ ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو جنگ پہ لیکن فوکس کرنے کے بجائے آج بھی پھر علیمہ خان کو ملنے نہیں دے گا, آج بھی علیمہ خان کو دھکے دیے گئے. تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے دل میں کہ یا اللہ کہ ہم لوگ کب سیکھیں گے. اور میں ابھی بھی سب سے کہوں گی, ابھی بھی وقت ہے, یہ ٹائم ہے. اگر یہ متحد ہونے کا وقت ہے نا, تو پھر ہمارے لیڈر کو باہر نکالیں تاکہ ہم ان کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے ہوں اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں. بہت شکریہ.